بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان الى آخرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی اس حدیث کا کچھ حصہ کل ہم نے جو ہے وہ درس میں بیان کیا، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ آج اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری احادیث مبارکہ۔ تو آج جو حصہ ہمارا ہے اس میں سب سے پہلی بات، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کروانے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ جی اور اس کی فضیلت کیا ارشاد فرمائی؟ مغفرتاً لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، چھڑاتا ہے، تو اس کا روزہ اس کے لیے، یہ عمل اس کے لیے گناہ کی مغفرت اور گردن کی جہنم سے آزادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ جی یہ پہلی اس بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ الفاظ یوں ہے، من فطر فیہ صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ چھڑوایا، کان لہ مغفرتاً، چھڑوانے والے کے لیے گناہوں کی مغفرت ہوگا وہ عمل، روزہ چھڑانے کا عمل، وعتق رقبتہ من النار، اور گردن کو جہنم سے آزادی کا وہ ثواب و سبب اور ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جی اب رہی بات کہ وہ تو سارا روزہ چھڑانے والا ہی ثواب لے گیا تو پھر روزہ جو اس نے یعنی کہہ رکھا ہوا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اس حصے میں، اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی ہے۔ جی یعنی جس کا روزہ چھڑایا گیا ہے اور چھڑانے والے کو اس عمل سے دو انعام ملتے ہیں، ایک گناہوں کی مغفرت اور ایک گردن کا جہنم سے آزاد ہونا۔ جی تو اب رہی بات کہ جس کا اپنا روزہ تھا ذاتی، اس کو ثواب فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ، اور ہے لہو اس کے لیے، مثل اجرہ، اس کی طرح کا ہی اجر، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، کہ اس کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جی تو گویا کہ اللہ رب العالمین صائم اور مفطر یعنی روزہ چھڑانے والوں کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتی ہیں۔ جب رسول رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ چھڑانے کی فضیلت بیان فرمائی تو اس وقت چونکہ حاجی صاحب ایک فقر کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کے لٹے پٹے آئے تھے، اور آگے انصار نے ان کی نصرت اور مدد کی اور اپنے اخراجات میں ان کو شریک کیا۔ جی تو کافی یعنی فقر تھا، غربت کا زمانہ تھا، کھانے پینے کو پورا پیٹ بھر کر ہی نہیں ملتا تھا، تو صحابہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول، قلنا یا رسول اللہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر بندہ تو روزے دار کو روزہ چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جی کسی کے پاس خود بھی ایک کھجور کا ٹکڑا کھانے تک نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو کیا روزہ چھڑوائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک خاتون آئی
اور جس کے پاس 2 بچے تھے تو میں نے ایک ان کو کھجور دی تو اس نے آدھے اپنے ایک بچے کو دے دی اور آدھی دوسرے بچے کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دونوں بچوں کو دیا جی جی. تو یعنی 3 پوری کھجوریں بھی نہیں تھی کہ ایک کھجور ماں کھا لے اور ایک دونوں بچے کھا لیں، ایسے بھی نہیں تھا. یہ تھا فقر کا یعنی عالم تھا جی. تو صحابہ کرام نے گزارش کی، یا رسول اللہ لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر کوئی نہیں پاتا کہ جو روزے دار کو جس سے روزہ چھڑائے. تو پھر تو بہت سارے یعنی کیا ہے مسلمان اس ثواب سے اور اس سعادت سے تو محروم رہ جائیں گے جی. اللہ غنی. قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت الفت، دین میں کیا ہے وسعت، اور دین میں کیا ہے جی ہر ایک کو نوازنا جی. ہر ایک کو حصہ مل جائے، اور شریعت میں وسعت. رسول روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما. یہ جو پیچھے ثواب کا ذکر ہو چکا ہے، گناہوں کی مغفرت اور گردن کا جہنم سے آزاد ہونا، یہ جو ثواب ہے من فطر صائما ہر اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس نے روزے دار کا روزہ چھڑایا. علی مذقات لابن، لسی کے گھونٹ سے، او تمرات یا کھجور سے، او شربت من ماء یا پانی کے ایک گھونٹ سے جی. سبحان اللہ. اب حاجی صاحب کون مسلمان رہ گیا جو یہ نہیں کر سکے گا جی؟ پانی تو یعنی وہاں تو ان علاقے میں تو پانی بھی خیر قیمتی، ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ پانی عام ملتا ہے جی. تو پانی سے بھی، جو پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کو روزہ چھڑائے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. کھجور کے ایک ٹکڑے سے چھڑائے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. لسی کے ایک گھونٹ سے چھڑوائے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے لسی، چاہے تو وہ جو دہی سے بنائی جاتی ہے وہ ہو، چاہے کچے دودھ کی ہو، عام طور پر اس وقت کچے دودھ کی لسی جو ہے وہ پی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑا شوق سے استعمال فرمایا ہے. اونٹنی کے دودھ میں پانی ملا کے پینا، بکری کے دودھ میں پانی ملا کے پینا، یہ مدینہ طیبہ میں یہ 2 جانوروں کا دودھ عام پایا جاتا تھا. جی جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ پاؤ اگر پانی دودھ ہے تو اس میں آدھا کلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں پانی، اور کتنے ہی مسلمان اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں. تو یہ ہے روزہ افطار کروانے کی فضیلت. جی جی. اس میں حاجی صاحب مسلطیں اور حکمتیں دیکھیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں جی. جی جی جی. یہ گویا کہ اس کو روزہ چھڑایا ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسرا مسلمان کس حالت میں ہے، اس کی یعنی پوزیشن کیا ہے، تاکہ جو صاحب ثروت مسلمان ہے اس کا خیال کرے، اس کی دیکھ بھال کرے. تو لیکن ایک بات یہاں پر ضرور کرنی ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک افطاریوں کا ایک رواج چل گیا ہے اور ٹرینڈ چل گیا ہے، اور جناب اس میں جو عمراء کو اس طرح کی یہ نہیں، افطاری کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے اٹھائیں اور کسی کو کوئی چیز دے دیں، ضرورت مند کو، مستحق. یقیناً کوئی بھی روزے دار ہے، غنی ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جس کا بھی روزہ ہے اس کو روزہ افطار کروانے کے اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن جس کے پاس نہیں ہے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کو روزہ چھڑانا اور اس کے روزے کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا ثواب اور اجر ہے. جی 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 جی. تو یہ جو تقریبات آج کل اور پھر اخبار میں اور تشہیر اور اس میں تصویریں اور اس میں جو ہے موویاں بنانا، تو اللہ معاف فرمائے، میں نے پہلے بھی بار گزارش کی ہے کہ پہلے تو ہمیں اللہ معاف فرمائے شیطان عمل کی طرف آنے ہی نہیں دیتا جی. جی اگر ہم آ جائیں تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو
وہ کام کروا کے جو کام شریعت میں نہیں ہے اور اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ شریعت میں اس کا حصہ نہیں ہے، وہ کام کروا کے اس کا عمل کسی طریقے سے ضائع کروا دیں۔ جی جی تو اب یہ آپ پوری ہماری عبادات میں سروے کر لیں۔ میں پہلے بھی گزارش کی، حج کا عمل لے لیں، اعتکاف کا عمل لے لیں، سحری افطاری کا عمل لے لیں، قرآن عظیم کی تقریر کا عمل لے لیں، جو بھی لے لیں اس میں تصویریں شروع ہو گئی۔ مساجد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے منع فرمایا تصویر سے۔ اب آپ کوئی اس میں گنجائش نکالتا رہے، وہ تعویلیں کرتا رہے تو وہ الگ بات ہے، دور کی بات ہے۔ بہرحال احادیث مبارکہ ایک پورا انشاءاللہ زندگی باقی تو کتاب مشکاۃ شریف میں آ جائے گا، پورا ایک باب ہے اس موضوع پر۔ جی 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 تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ چھڑوانے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اولین ہمارا مقصد ہو، نظر ہوگی۔ جی اس کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے گی۔ اب اگلی بات جو حدیث مبارکہ میں اس میں یہ ہے کہ یہ تو تھا حاجی صاحب کہ کسی نے ایک گھونٹ لسی سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ چھڑوا دیا تو اس کو بھی اللہ یہ مذکور ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دیا اس کے لیے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ۔ سبحان اللہ، فرمایا جس نے کسی کو پیٹ بھر کر روزے دار کو کھلا دیا، یعنی اس کو خوب کھلا دیا، وہ سیر ہو گیا جی، تو اس کے بدلہ میں اس روزہ چھڑانے والے کو اور جو اس نے روزے دار کو سیر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا جی۔ من حوضی سقاہ اللہ، پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے شربتن، پانی پلائے گا کہ وہ پانی لا یظمأ، اس کو اب اس کے پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنۃ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جی اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے حاجی صاحب کسی کو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، اور حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، اور پھر وہاں جو حلق سوکھے ہوئے ہوں گے، پسینے میں انسانیت شرابور ہوگی، اس وقت اس خوش قسمت کو بلا کر حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، اور پھر اس کی پیاس ختم ہو جائے گی اور آرام سے سکون سے جنت میں چلا جائے گا۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ارشاد مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا جی۔ فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ اس کا مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ تو پھر جہنم سے آزادی کا ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں جی۔ بعض بندے تو پہلے سے ہی مقبول اور مغفور اور مقربین میں سے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی، جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے جی۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، انہوں نے گناہوں کی گٹھڑی بھی اپنے سر پہ اٹھا رکھی ہوتی ہے، تو وہ پہلے عشرے میں روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، تو دوسرا عشرہ شروع ہوا تو ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتی ہے جی۔ اب ایک طبقہ وہ رہ گیا جو بہت زیادہ گناہگار ہے، تو وہ بھی ہے تو اللہ کے بندے ہی نہیں۔ کتنا ہی بچہ بہر جا کر کیچڑ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گندا کر کے آ جائے تو ہے تو وہ ماں کا بیٹا ہی نا جی بالکل۔ ماں تو اس کو بھی نلائے گی، ماں تو اس کو بھی نلکے کے نیچے ٹوٹی کے نیچے کھڑا کرے گی اور اسے بھی نلائے گی۔ یہی ہے کہ ماں کو اس کو زیادہ صابن لگانا پڑے گا، اس کی زیادہ صفائی کرنی پڑے گی۔ تو بس یہی ہے کہ 2 عشرے میں جب ایک جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں تو 2 عشروں میں اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے دھوتا آخری عشرے میں اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ
अव्वलुहु रहमतुन, वो महीना है कि उसका पहला हिस्सा रहमत है और दूसरा हिस्सा मगफिरत है। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और तीसरा हिस्सा क्या है कि जहन्नम से आजादी का है जी। जी जी इसलिए हमें अल्लाह ताला की रहमत खूब मांगनी चाहिए जी, और दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला से खूब मगफिरत की दरख्वास्त करनी चाहिए जी। जी जी और तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला से जहन्नम से आज़ादी की, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाई अजीज व क़रीब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। हमें हमारे कहने से कोई यानी कोई हमारा जोर नहीं लगेगा, लेकिन हमारा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी औलाद की माफ फरमा दे, अल्लाह मेरे भाइयों बहन भाइयों के गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह मेरे तमाम मुसलमान मर्द औरत बहन भाई सबकी अल्लाह मगफरत फरमा दे। भाई सब अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है कि मेरा बंदा मेरे दूसरे बंदों के लिए मुझसे माफी चाह रहा है, मेरे सामने सिफारिश कर रहा है। चलो मैंने इसकी भी मगफरत कर दी, और इसके कहने पर और कितने मैंने अपने बंदों की मगफरत कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा खुश होते हैं, अल्लाह इतना खुश होते हैं कि फरिश्तों में अल्लाह ताला जो है ना वो अपने बंदों का नाम लेकर फख्र करते हैं। ये देखो तुमने कहा था कि इंसान को ना बनाइयो तो जमीन में फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये देखो मेरा बंदा हाथ उठाए, कितनी देर हो गई बैठा है, हाथ भी उठाए हुए हैं, आंखों में आंसू हैं, ये नहीं है तो रोने वाली कैफियत की हुई है, और मुझे ही पुकार रहा है, मुझे ही पुकार रहा है। उसको पता है मेरे अलावा कोई नहीं है उसका, तो अब मैंने तो आखिर इसको बख्शना ही है, तो इसकी भी मगफरत, और जिनके लिए ये हक में दुआ कर रहा है उनके लिए भी मैंने मगफरत कर दी। हदीस का आखिरी हिस्सा, इस लंबी हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा को, जिनके मातहत मुलाजिमीन और नौकर चाकर काम करते हैं, उनके साथ सलूक करने का जो इनाम अता फरमाया है, और माह रमजान में उनसे काम कम लेना और उनको रोजा रखने का वक़्त देना, और उनको क्या है जी नमाज और इबादत और तरावी में मशगूल होने का और लगने का वक़्त देना, और उनको तरगीब देना और उनसे काम कम लेना, उसकी फजीलत बयान फरमाई है। जी जी फरमाया कि वमन खफ़फ़ अन ममलूकिही फीही गफ़रल्लाहु लहू व आतक़हू मिनन नार। इस आदमी ने अपने गुलाम से, अपने ममलूक से काम को हल्का कर दिया माह रमजान में। आजकल ममलूक तो नहीं है, मुलाजिम, यहाँ मुलाजिम भी मुराद हो सकता है, अपने माताहत जो काम करने वाला है, हर बंदा हो सकता है। तो फरमाया कि माह रमजान में उसने उससे काम थोड़ा लिया, उसको मेहनत और मुशक्कत में ज्यादा नहीं डाला, वो रोजा रखकर उसको तंग नहीं किया, उसने ज्यादा काम नहीं लिया, तो इसका इनाम अल्लाह उस गनी को और उस मालिक को क्या अता फरमाते, गफ़रल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसके मालिक की मगफरत फरमा दी, व आतक़हु मिनन नार, और उसको जहन्नम से आजाद फरमा दिया। जी जी ये इतनी बड़ी फजीलत है हाजी साहब, किसी मुसलमान को सहूलत देना, और ये कि ये इबादत कर ले, ये रोजा आसानी से रख सके, तो इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। तो ये हमारी हदीस मुबारका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने खुतबा इरशाद फरमाया, और इसके अंदर जिसमें ये सारी बातें इरशाद फरमाई। अब हम आती हैं हाजी साहब के हमें इफ्तारी सहरी के कुछ फजाइल, और हमें रोजा किससे छोड़ना चाहिए जी, और हमें रोजे में किस किस चीज से बचना चाहिए। इस तरफ जाने से पहले एक मैं आपको मसला शरई बताता चलूं। हर रोज दर्स में इंशाल्लाह एक दो मसले में बता दिया करूंगा। ये आजकल रोजों का फिदिया होता है, यानी जो आदमी रोजा नहीं रख सकता उसका फिदिया होता है कितना, और कौन बंदा वो दे सकता है और किसको लगता है। तो है तो ये कम अज कम तो 100 रुपया है एक रोजे का जी, और लगता जिसको ज़कात लगती है, जिसके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत ना हो, वो उसको ज़कात लगेगी जी। जरूरियात से जायद 52.5 तोले चांदी की मिकदार, ना नकदी, ना चांदी, ना सोना, ना माले तिजारत हो, तो ऐसे शख्स को ही ज़कात लगती है, और ऐसे कोई फिदिया भी फितराना भी लगता है जी।
جی جی کم از کم اس کی مقدار حاجی صاحب 100 روپیہ ہے. یہاں پاکستان میں نصف سا گندم کا ہے اور اس کا تقریباً یہ 100 روپیہ بنتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ تقریباً اس کے 2400 روپے ہیں. اگر کھجور یا کشمش لگائیں تو وہ تقریباً 3.5 کلو, یعنی جو دیسی کلو ہیں, گرام نہیں, 3.5 سیر جسے کہتی ہیں جی. جی 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 تو وہ 3.5 سیر بنتا ہے. اس کی اچھی کھجور 2400 روپے, کشمش ہے, اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں تو وہ 100 سے لے کر 2400 روپے تک اپنی وسعت کے مطابق فدیہ دینا روزے کا ہے جی. اب رہی بات کہ یہ فدیہ کس پہ آتا ہے جی. عام طور پر آج کل مسلمان کہتی ہیں جی میں نے فدیہ روزوں کا دے دیا. نہیں, جو شخص, جو مرد, جو عورت بقیہ زندگی سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے, چھوٹے مہینے ہیں, سردی کے دن ہیں, اور اس وقت بھوک پیاس بھی نہیں لگتی, ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے فدیہ ہے جی. اب جو شخص رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی اس کو طاقت ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی دوسرا بیمار ہے, کوئی مرضیہ دودھ پلانے والی ہے, کوئی حاملہ ہے, اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن مسافر روزہ رکھے گا مقیم ہونے کے بعد, اور جو روزے رہ گئے اس کے, اور اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے اس کو سہولت ہے تو افضل ہے رکھنا. اور جو دودھ پلانے والی خاتون ہے یا بچہ پیدا کرنے والی ہے اس کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے, وہ بھی بعد میں قضا کرے گی. تو بہرحال یہ لوگ فدیہ نہیں دے سکتے. فدیہ اس پر ہے جو بقیہ زندگی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک آدمی بیمار تھا, اس کو یہ تھا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, اس نے فدیہ دے دیا, آگے جا کر اللہ نے اسے صحت اور شفا دے دی تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا جی. اور فدیہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے میں قبول فرما لے گی, اس کا ثواب اپنی جگہ پر عطا فرما دے گی. تو یہ ایک مسئلہ ہے تو جس میں آج کل مسلمان بہت ہی یعنی سستی دکھا رہے ہیں. یہ ہر بندہ اٹھتا ہے جی میں نے فدیہ دینا ہے روزوں کا, اور ساتھ ایک بات یہ بھی عام طور پر لازم کرتی ہیں کہ جو روزہ رکھوانا ہے جی میں نے فدیہ میں روزہ رکھواتا ہوں جی. نہیں, نہ تو روزہ رکھوانا شرط ہے فدیہ دینے کے لیے, نہ ہی روزہ رکھنا, کیونکہ بلکہ جو مال فدیہ کا اس کا اگلے کو مالک بنانا ضروری ہے جی. تو اب تو جو روزہ رکھوا رہا ہے تو وہ تو ممکن ہے فدیہ کے برابر اس کو غذا نہ دی گئی ہو, اس کا فدیہ ادا نہیں ہوا. فدیے میں نقدی یا راشن کی صورت میں مستحق کو مالک بنا دینا چاہیے. اور اب وہ چاہے روزہ رکھ رہا ہے چاہے روزہ نہیں رکھ رہا, یہ اس کی اپنی مرضی ہے جی, اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن جو نیک آدمی ہے جو روزہ رکھے گا, صوم و صلات کا پابند ہے, اس کو یہ فدیہ دینا اس کو یہ زیادہ ثواب ہوگا جی, یہ یقیناً بات ہے جی. لیکن ایک طرف ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور بالکل ہی فقیر ہے, ایک وقت اس کا کھانا بھی نہیں پکتا, تو اس کو دینا ضروری ہے یہ فدیہ. ہم یہ قطع نہ دیکھیں کہ یار یہ روزہ نہیں رکھتا ہے, ٹھیک ہے اس کا اپنا عمل ہے, اسے سمجھا دیا جائے گی, لیکن اس کا احساس کرنا کہ چلو فدیہ نہیں دے رہا تو کم از کم اس کو دوسرے مالی صدقات سے دینا چاہیے. جی 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 یہ ہے جن کو یعنی کیا ہے جی فدیہ لگتا ہے اور کون کون لوگ فدیہ دے سکتے ہیں. جی جی اب ہم آتے ہیں حاجی صاحب سحری کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور سحری بھی یعنی آخر وقت میں جا کر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ رات کو 12 بجے کھا کر سو جائے گی, نہیں, صبح صادق کے وقت اٹھے اور اس وقت سحری کرنی چاہیے. اور احتیاطاً وقت صبح صادق کے ٹائم وقت ہونے سے پہلے 5 منٹ احتیاطاً روزہ بند کر دینا چاہیے. جی جی نہیں تو کم از کم 2-3 منٹ تو پہلے ضرور بند کر دینا چاہیے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, تم کیا ہے جی سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے جی. جی
جی سحری میں کیا ہے جی؟ برکت ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی ہمیں برکت والا رزق حلال، برکت والا روزی نصیب فرما. تو برکت کی دعا جو فرمائی جاتی ہے، تو یہاں فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ انسان میں روحانیت آئے گی، روزے دار میں روحانیت آئے گی، اور اس غذا سے جسمانی قوت آئے گی، اور ضعف نہیں ہوگا، کمزوری نہیں ہوگی، منہ پہ شکوہ نہیں آئے گا کہ یار آج تو مجھے بڑا روزہ لگا ہے جی. اس لیے اس کی بڑی برکات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی جی. اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں جو روزوں کا فرق ہے وہ ہے سحری کا کھانا. فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق سحری کھانا ہے جی، کیونکہ ان کے اوپر سحری نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ ہم دوسرے سپارے میں الحمدللہ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا روزہ جب سو گئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا جی جی جی. جیسے کہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شروع میں یہی تھا کہ جب روزہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد سو گیا تو اس کے بعد سونے کے بعد کھانا پینا ختم، اگلے دن روزہ شروع ہو جائے گا. جب تک نہیں سویا ہے تب تک کھا پی سکتا ہے جی. تو اس لیے ہمارے اور فرمایا، اور دوسرا کیا ہے فرمایا جی کہ دوسرے اہل کتاب کے درمیان میں جو ہے فرق وہ ہے سحری کھانے کا، لہذا سحری کھانی چاہیے جی. تو انشاءاللہ جی روزہ کس سے چھوڑنا چاہیے اور روزے میں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے کل والے سبق میں چلیں گے جی انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.